السلام علیکم۔ کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ قمر اجنالوی کے ناول مقدس مورتی کی قسط نمبر 5 آپ کے پیش خدمت ہے۔ میں نے ایک بار پھر ویسٹرن کی گھڑی پہ نظر ڈالی۔ اب 4:10 ہو چکے تھے۔ مجھے بیدار ہوئے اور دیا روشن کیے 12-13 منٹ بیت گئے تھے۔ یہ صبح کا وقت تھا۔ ٹھیک اسی وقت میں نے چھت پر چلنے پھرنے کی دمک محسوس کی۔ تھوڑی دیر بعد کسی کے کہرانے کی اذیت ناک آواز سنائی دی۔ میرے بدن میں پھر خوف انگیز سنسنی دوڑ گئی۔ آخر ساؤگاری میں ہو کیا رہا ہے؟ سومی کئی راتوں سے بالکل خاموش تھی۔ 4 بچوں کی ماں بن جانے کے بعد اب اس کے کراہنے اور چیخنے چلانے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ پھر آج جو آوازیں میری سماعت سے ٹکرا رہی تھیں وہ غیر انسانی نہیں تھیں۔ وہ 100% کسی دکھی انسان کی آوازیں تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی آدمی کی بجائے اس کی آتما عذاب میں مبتلا ہو۔ آج رات نہ تو آوازوں کی سمت تبدیل ہوئی، نہ قدموں کی آہٹوں کا رخ بدلا۔ چھت پر کسی کے چلنے پھرنے کی دھمک اس کی بے قراری کا اظہار کر رہی تھی۔ میں بستر پر اکڑو بیٹھا دیر تک یہ غمناک آوازیں سنتا رہا۔ غالباً 6 بجے کے قریب شاسترو جگانے کے لیے آیا۔ مجھے بیدار دیکھ کر بولا، پربھو، معلوم ہوتا ہے آج رات پھر جاگتے رہے۔ میں بستر سے نکلا اور پوچھا، شاسترو، رات بھر تیری سیامی بلی پھر روتی چلاتی رہی ہے؟ میں نے یہ جان بوجھ کر سوال کیا۔ میرا خیال تھا وہ حیرت کا اظہار کرے گا کیونکہ وہ آوازیں بلی کی تو تھی نہیں۔ مگر میری بات سن کر اس کے چہرے پر گہری افسردگی چھا گئی۔ غمزدہ لہجے میں بولا، پربھو، وہ میری سیامی بلی نہیں بلکہ ایک بوڑھا بلّا ہے جس کی آوازوں نے آپ کو ضرور پریشان کیا ہوگا۔ بوڑھا بلّا؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مگر تو نے تو بتایا تھا کہ یہاں صرف سومی اور راما تھے، پھر یہ بلّا کہاں سے آیا؟ وہ سچ مچ کا بلّا نہیں پربھو۔ تو پھر کون ہے؟ سروپ جی کے دادا، ساگر ساؤ جی۔ سروپ جی کے دادا؟ جی ہاں، بہت بوڑھے ہیں۔ عمر 140 ہو چکی ہے۔ چھٹی پشت سے ان کا سلسلہ ساؤ خاندان کے بانی گوچی ساؤ سے ملتا ہے، جس نے نروان حاصل کرنے کے لیے رتنا گری کے اس ویرانے میں ساؤگاری کی عمارت بنوائی تھی۔ یہ بڑا عجیب انکشاف تھا۔ سروپ جی کے دادا ابھی تک زندہ ہیں اور 140 سال کے ہیں، گویا وہ عمر کی 1.5 صدی پوری کر رہے تھے۔ شاسترو نے بتایا، ساگر ساؤ جی بڑے ضعیف ہو چکے ہیں، جان سینے میں اٹکی ہوئی ہے، نہ دم نکلتا ہے نہ چین آتا ہے، نہ جانے سانس کیسے چل رہی ہے۔ کبھی کبھی انہیں دورہ پڑتا ہے تو کراہنے لگتے ہیں۔ رات پھر انہیں دورہ پڑا تھا۔ مالک اپنے دادا کے لیے بڑے دکھی ہیں، بیچارے رات بھر پریشان رہے۔ یہ معلومات میرے لیے حیرت انگیز تھیں۔ میں نے اخباروں میں بعض طویل العمر آدمیوں کے بارے میں خبریں پڑھی تھیں۔ کچھ ہی عرصے پہلے 128 سال کی عمر میں وفات پانے والے ایک آدمی کی تصویریں بھی چھپی تھیں، مگر مجھے معلوم نہ تھا کہ ساؤگاری میں کوئی 140 برس کا بوڑھا بھی رہتا ہے۔ تعجب ہے شاسترو، میں نے ساگر ساؤ کو نہیں دیکھا، نہ ہی سروپ جی نے ان کا ذکر کیا۔ پربھو، آپ کو یہاں آئے ابھی دن ہی کتنے ہوئے، پھر آپ ساؤگاری کے سب باسیوں سے کب ملے ہو؟ میں نے بتایا نا، ساگر ساؤ جی بڑے کمزور ہیں، چل پھر نہیں سکتے۔ سال میں 3-4 مرتبہ ڈولی پہ لٹا کر انہیں رتنا گری کی سیر کرائی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے مالک نے آپ سے ان کا ذکر مناسب نہ سمجھا ہو، مگر وہ انہی کی فکر میں کھوئے رہتے ہیں۔ پھر شاسترو نے بات کا رخ بدل دیا، پربھو، آپ جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر ناشتہ کر لو، ہو سکتا ہے مالک شہر چلے جائیں اور جانے سے پہلے آپ کو بلا لیں۔ مگر اپنے بیمار دادا کو چھوڑ کر وہ شہر کیوں جانے لگے؟ وہ شہر گئے بھی تو انہی کی خاطر جائیں گے، کبھی کبھی دوائیاں لینے کے لیے باٹی پارا تک جاتے ہیں۔ مجھے خیال آیا، ممکن ہے سروپ جی کسی کام کے لیے بلا ہی لیں، بہتر ہے اپنا حلیہ ٹھیک کر لوں۔ کمرے کا رخ کرنے سے پہلے میں نے پوچھا، ارے شاسترو، تو نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ پنا میرے کمرے سے چلی گئی؟ شاسترو نے میری بات کاٹ دی اور مسکراتے ہوئے بولا، پربھو، وہ آپ کے کمرے سے تو چلی گئی مگر آپ کے دل سے نہیں گئی۔ منطقی بونے نے میرے دل کا چور پکڑنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے گھورا، یہ صبح ہی صبح تو نے کیا بکواس شروع کر دی؟ وہ پھر مسکرایا، پربھو क्षमा کر دو، غلطی ہو گئی۔ پنا آپ کے دل میں نہیں بلکہ رات بھر آپ کے کمرے میں آپ کے بستر پر سوئی ہے۔ میں جب صبح کمرے میں گیا تو وہ جانے کو تیار ہو رہی تھی، مجھے دیکھتے ہی پوچھنے لگی، کیا کیشب جی راتوں کمرے میں نہیں آئے؟ میں نے جواب دیا، ہم جنگل سے گہری شام کو لوٹے، پھر رات کو دادا کی حالت خراب ہو گئی، اس لیے کیشب جی ان کے ساتھ بیمار کی دیکھ بھال کرتے رہے، ابھی تک سروپ جی کے پاس ہی ہیں۔ پربھو، مجھے صرف آپ کی خاطر جھوٹ بولنا پڑا۔ اگر میں بتا دیتا کہ کیشب جی تمہاری وجہ سے دوسرے کمرے میں سوئے ہیں تو شاید اسے دکھ ہوتا، اور یہ کوئی اچھی بات نہ تھی۔ آخر پنا یہ کہتی ہوئی آپ کے کمرے سے چلی گئی،
شاسترو کیشو جی کو کچھ نہ بتانا کہ رات میں ان کے کمرے میں سوئی ہوں، مگر دیکھیں میں آپ کو سب کچھ بتا رہا ہوں۔ میں 3 فٹ کے اس بونے کی عقل مندی پہ خوش ہوا۔ اس نے کمرے سے میری غیر حاضری کا کیسا عمدہ بہانہ ڈھونڈا تھا۔ میری طرف دیکھ کر بولا، اب آپ کسی خوف کے بغیر اپنے کمرے میں جا سکتے ہو۔ میں پیگو سے کہہ آیا ہوں آپ کا ناشتہ کمرے میں پہنچا دے، اور پربھو گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میرے سوا کسی نے پنا کو آپ کے کمرے سے نکلتے نہیں دیکھا۔ یہ کہہ کر اس نے بستر اٹھایا اور کمرے سے نکل گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے میں بھی کمرے سے نکلا اور راہداری میں آ گیا۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں یہ راہداری شرقاً غرباً پھیلی تھی۔ مشرقی جانب کچھ فاصلے پر راہداری میں ایک بڑا دروازہ تھا۔ اس دروازے کے پیچھے ایک چوڑا زینہ تھا جو کوس کھاتا اوپر جاتا تھا۔ دروازے کے کیواڑ کھلے تھے، شاید اسی لیے رات مورتی اس دروازے سے گزر کر آئی تھی۔ زینے کے ساتھ ہی سنگ سرخ کا ایک قدادم مجسمہ تھا۔ اس رستے سے باہر جانے کی بجائے جس سے میں یہاں آیا تھا، میرے قدم بے ساختہ مشرق کی جانب اٹھنے لگے۔ کھلا دروازہ عبور کر کے میں اس مجسمے کے پاس آ گیا۔ پہلی نظر میں ہی اسے پہچان لیا۔ وہ سروپ ساؤ کی مورتی تھی۔ اس چابک دستی سے بنائی گئی تھی کہ اصل اور نقل میں سوائے لباس کے کوئی فرق نہ تھا۔ سروپ جی کی مورتی کے گلے میں تازہ پھولوں کا ایک ہار لٹک رہا تھا جو شاید تھوڑی دیر پہلے پہنایا گیا تھا، کیونکہ پھولوں کی پتیوں پر اوس کی نمی موجود تھی اور ان سے بھینی بھینی مہک اٹھ رہی تھی۔ یہ مورتی فن سنگ تراشی کا کمال تھی۔ چہرے کے خد و خال اور خطوط بڑی عمدگی سے تراشے گئے تھے۔ ماتھے کی لکیریں اور چہرے کی مدھم جھریاں تک دکھائی دے رہی تھیں۔ البتہ جس بات نے مجھے حیران کیا وہ مورتی کا لباس تھا، جو 2-3 صدی پرانا تھا۔ میں حیران تھا آخر قدیم زمانے کا لباس پہن کر سروپ جی کو مورتی بنوانے کا شوق کیوں ہوا۔ ابھی میں مورتی کا جائزہ لے رہا تھا کہ زینے پہ کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ پھر میں نے سروپ ساؤ جی کو دیکھا۔ وہ بڑی پریشانی اور بدحواسی میں تیز تیز قدموں سے سیڑھیاں اترتے قریب آئے۔ مجھے وہاں کھڑا دیکھ کر ٹھٹکے۔ ارے تھارو کیشو، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں بکھلا کر بولا، یہ مورتی دیکھنے آ گیا تھا۔ اچھا اچھا، دیکھو۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے آگے چلے گئے۔ غالباً وہ کسی کام سے اپنے کمرے تک گئے تھے۔ وہ کچھ ایسی افراتفری میں دکھائی دے رہے تھے جیسے کسی مریض کی جان خطرے میں ہو۔ شاید میں کچھ غلط کہہ گیا۔ ساؤگاری میں جو معاملہ درپیش تھا وہ دنیا کے دستور سے بالکل الٹ تھا، کیونکہ سروپ جی کے دادا زندگی کے عذاب میں مبتلا تھے۔ ان کی جان پر بن جانا، بلکہ جان نکل جانا، ایک خوشی کی بات تھی۔ پھر سروپ جی اتنے پریشان اور گھبرائے ہوئے کیوں تھے؟ وہ قلمی نسخہ جو سروپ جی نے رات ہی میرے سپرد کیا تھا، اپنی بغل میں دبائے میں اسی سوچ میں تھا کہ 3-4 منٹ کے بعد وہ مجھے اسی دروازے سے آتے دکھائی دیے۔ مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئے، رک کر بولے، کیشو میں اس وقت کچھ پریشان اور جلدی میں ہوں، آدھے گھنٹے کے بعد تم سے مل سکوں گا۔ غالباً وہ سمجھ رہے تھے میں ان سے ملنے کے لیے کھڑا ہوں۔ میں نے فوراً وضاحت کی، میں ملنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ تو پھر؟ آپ کے دادا؟ ہاں، وہ بیمار ہیں۔ کیا میں انہیں دیکھ سکتا ہوں؟ کیوں نہیں، آؤ میرے ساتھ۔ میں ان کے پیچھے چوڑے خمدار زینے پہ چڑھنے لگا۔ انہوں نے بتایا، دادا پر کبھی کبھی دورہ پڑ جاتا ہے۔ میں اپنے کمرے میں ان کے لیے ایک دوا تلاش کرنے گیا تھا۔ کیا دوا مل گئی؟ ہاں۔ ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی شیشی تھی جس میں پیلے رنگ کی سیال دوا نظر آ رہی تھی۔ زینہ عبور کر کے ہم ایک گیلری میں داخل ہوئے، پھر 1-2 راہداریاں عبور کر کے مغرب کی سمت ایک لمبے کمرے میں پہنچ گئے۔ میرے اندازے کے مطابق یہ طویل تابوت نما کمرہ ٹھیک اس کمرے کے اوپر تھا جہاں رات میں سویا تھا، مگر اسے کمرے کی بجائے ایک تاریک قبر یا غار کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ اس میں کوئی کھڑکی تھی نہ روشن دان، بس سرخ پتھروں کا ایک لمبا سا تابوت تھا جس کی چھت کے درمیان ایک چھوٹا سا گول خمدار سوراخ شاید گندی ہوا کے اخراج یا روشنی کی خاطر بنایا گیا تھا۔ کمرے میں آ کر محسوس ہوا جیسے کسی مرگھٹ یا مقبرے میں آ گیا ہوں۔ نیم تاریکی میں سب سے پہلے جو صورت نظر آئی وہ پروہت گنجال کی تھی، جسے شاید آخری رسوم کی ادائیگی کے لیے بلایا گیا ہوگا۔ پروہت گنجال نے مجھے حیرت سے دیکھا، بلکہ اس میں ناپسندیدگی زیادہ تھی۔ سروپ جی نے اس کی نظروں کو بھانپ لیا، فوراً بولے، تھارو کیشو نے دادا کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی، اس لیے انہیں ساتھ لے آیا ہوں۔ میں نے محسوس کیا مجھے ساتھ لا کر سروپ جی نے شاید پروہت گنجال کی نظر میں پاپ یا کوئی جرم کیا تھا جس کے لیے انہیں صفائی پیش کرنا پڑی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک گوشے کی طرف انگلی اٹھائی۔ میں نے ان کی انگلی کی سیدھ میں دیکھا تو اس گوشے میں فرش پر کائی بچھی تھی اور ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ جسے اگر ہم انسان کہہ سکیں، اس کائی پر بے حس و حرکت لیٹا تھا۔
پہلی ہی نظر میں گمان گزرا جیسے وہ صدیوں سے اسی طرح زندگی کے دن پورے کر رہا ہے۔ قدرت اس بوڑھے فرتوت کی جان نکالنا بھول گئی۔ وہی سروپ ساؤ جی کا بوڑھا دادا ساگر ساؤ جی تھا جو 140 سال کی عمر کو پہنچ گیا تھا۔ اس کمرے یا مقبرے میں چارپائی نام کی کوئی شے نہ تھی۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا یہ اس کی مستقل رہائش گاہ تھا، مگر چند کمروں کے علاوہ جو کھوٹی پر لٹک رہے تھے وہاں کوئی قابل ذکر چیز نہ تھی۔ اس کے علاوہ 2-3 چوکیاں جو بدھ گھرانوں میں عموماً کرسیوں کی بجائے بیٹھنے کے کام آتی ہیں اس کمرے کی کل کائنات تھیں۔ ہاں، ایک اور چیز بھی تھی، بھگوان بدھ کی پیتل کی ایک قدادم مورتی جو مریض کی نگاہوں کے سامنے دوسرے گوشے میں کسی جیتے جاگتے آدمی کی طرح کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر میں دم بخود رہ گیا۔ خوف کی ایک لہر میرے جسم میں دوڑنے لگی۔ یہ 100% وہی مورتی تھی جو رات اپنے پیتل کے قدموں سے چل کر میرے کمرے میں آئی اور قلب و ذہن کے علاوہ میرے جسم کو بھی معاف کر کے چلی گئی۔ اب میں اسے دوسری بار بوڑھے دادا کے کمرے میں دیکھ رہا تھا۔ مجھ پر وحشت سی طاری ہونے لگی، حالانکہ میں وہاں تنہا نہیں تھا۔ سروپ جی تھے، پروہت گنجال تھا، اس کا نائب شنکر تھا۔ وہ تینوں بوڑھے کو دوا پلانے پر غور کر رہے تھے، جس کی حالت دیکھ کر مجھے یہ لگا کہ وہ پران چھوڑ چکا ہے۔ مریض کائی کے بچھونے پر کسی لاش کی مانند بے حس و حرکت لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ شاید گھورنے کا لفظ مناسب نہ ہوگا کیونکہ گھورنے میں زندگی کا تاثر ملتا ہے۔ اس کی پلکیں روئی کی طرح سفید تھیں۔ سر کے بال دیکھ کر معلوم ہوتا تھا گویا سر پر برف کی پوٹلی رکھی ہے۔ داڑھی مونچھیں اس عمر اور اس حالت میں بھی صاف تھیں اور شیو کیے کئی دن ہو گئے تھے۔ جھریوں بھرے چہرے کی ہر لکیر زندگی کے طویل سفر کی کہانی بیان کر رہی تھی۔ اس چہرے پر جس کی کھال ڈھیلی تھی، سب سے عجیب، سب سے ہولناک ان بوڑھی آنکھوں کی ویرانی تھی جو زندگی کے 140 موسم دیکھ چکی تھیں۔ میں نے وہ آنکھیں اور ان کی ویرانی بھلانے کی بہت کوشش کی مگر آج تک نہیں بھول سکا۔ وہ آنکھیں کسی مرگھٹ کی طرح اجاڑ، سنسان، خوفناک تھیں۔ ان کے اندر پتلیاں پتھر یا شیشے کی گولیوں کی مانند ساکت تھیں۔ ان آنکھوں کی ویرانی ایک خاموش فریاد بن کر رہ گئی تھی جو کہہ رہی تھی، مجھے دنیا سے، جیون سے، اس شریر سے نجات دلا دو۔ اس کی اداس خالی خالی آنکھوں کو دیکھ کر میرے جسم میں بے پناہ رنج و غم کے ساتھ خوف کی ایک لہر سی سرسرائی۔ اس وقت جو انسان میرے سامنے تھا وہ زندگی اور اس کے ہنگاموں سے کوسوں دور تھا۔ بوڑھے شاسترو نے ساگر ساؤ کا ذکر اس انداز سے کیا تھا کہ بے اختیار میرے دل میں 140 سال کے بوڑھے کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ اسی لیے میں اس تابوت نما کمرے میں چلا آیا، مگر اب سوچ رہا تھا کاش میں نے یہ خواہش نہ کی ہوتی، کیونکہ اس ارذل عمر بوڑھے کو دیکھنے کے بعد میرے دل میں جینے اور زندہ رہنے کی وہ تمام آرزوئیں جو آدمیوں کو شہروں اور ویرانوں میں بھگائے رکھتی ہیں دم توڑ گئی تھیں۔ میں سکتے کی حالت میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، مگر سروپ جی اور پروہت گنجال اس لاش کے قریب بیٹھے اسے دوا پلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ پروہت گنجال نے بوڑھے کا بایاں بازو اوپر اٹھایا، 1-2 لمحے کو اٹھائے رکھا، پھر چھوڑ دیا۔ بے جان بازو ہڈی کی طرح آپ سے آپ فرش پہ آ گرا۔ اس کے ساتھ ہی بوڑھے کے بازو میں خفیف سی حرکت ہوئی، جیسے چونٹی ایک قدم چل کر رک گئی ہو۔ میں یہ دیکھ کر کانپ اٹھا کہ یہ لاش ابھی تک زندہ ہے۔ اچانک سروپ جی نے میری طرف دیکھے بغیر کہا، کیشپ، ذرا آگے آؤ۔ میں کپکپاتے جسم کے ساتھ آگے بڑھا اور ان کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ سروپ جی نے دوا کی وہ شیشی اٹھائی جو نیچے کمرے سے لائے تھے اور پروہت گنجال سے کہا، ذرا ان کا منہ کھولو، کیشپ تم ان کی مدد کرو۔ گنجال نے لوہے کی ایک پتلی مضبوط سلاخ بوڑھے کے منہ میں ڈال کر زور لگایا۔ میں نے اس کا جبڑا پکڑا۔ اس طاقت آزمائی کے نتیجے میں ایک جھری پیدا ہوئی۔ سروپ جی نے اس جھری میں پیلی سیال دوا کے 10 قطرے گن گن کر ٹپکائے۔ شنکر نے جو سرہانے کی طرح بیٹھا تھا بوڑھے کا سر اوپر اٹھایا تاکہ دوا کے قطرے حلق سے اندر چلے جائیں۔ چند لمحوں کے بعد اسے چھوڑ دیا۔ اس کا اکڑا ہوا جسم کائی کے بچھونے پر ساکت سا ہو گیا۔ میری طرح سروپ جی، گنجال اور شنکر بڑے غور سے ہڈیوں کے اس ڈھانچے کو دیکھ رہے تھے جو کائی کے بچھونے پر چت لیٹا تھا۔ چند ساعتیں اسی کیفیت میں گزر گئیں۔ شاید بوڑھا جسم زندگی کی حرکت سے محروم ہو گیا تھا۔ 2 منٹ کے بعد ہی پیلے سیال نے حیرت انگیز معجزہ دکھایا۔ سب سے پہلے بوڑھے کے ماتھے پر ابھری ہوئی نسوں میں معمولی سی حرکت ہوئی، پھر وہ نسیں دم توڑتے ہوئے کسی کیچوے کی مانند تڑپنے لگیں، ساتھ ہی سفید پلکوں میں لرزش ہوئی،
پھر آنکھوں کے اندر سفید پتلیاں کانپنے لگیں۔ بوڑھی آنکھوں سے ڈھلتے نیل کے 2 قطرے نکل کر بوڑھی کھال پر لڑک گئے۔ بوڑھے نے 1-2 بار پلکیں جھپکیں، گیلی پلکوں کی اوٹ سے اپنے تیمارداروں اور معالجوں کو یوں دیکھا جیسے ان سے شکایت کر رہا ہو کہ اس بوڑھے جسم کے جال سے زندگی کا دم کیوں نہیں نکلتا۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک مردے کو زندہ ہوتے دیکھا۔ اس بوڑھے چہرے پر نظر ڈالی جو چند لمحے پہلے موت سے ہمکنار تھا، مگر اب اس پر عجیب سی مایوسی اور بے یقینی طاری تھی۔ ان اجاڑ ویران آنکھوں کو دیکھا جن میں اب حسرت اور بے چارگی تھی۔ میں وہ کیفیت الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ کسی بھی زبان کے الفاظ یہ کیفیت بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ جب میں نے اس کے جھریوں بھرے چہرے کو غور سے دیکھا تو وہ صورت کچھ دیکھی بھالی معلوم ہوئی۔ پھر میں نے سروپ جی کی طرف دیکھا۔ یہ کوئی حیرت کی بات نہ تھی، دادا پوتے کی شکلوں میں کافی مشابہت تھی۔ میں نے سوچا جب ساگر ساؤ جی 60-65 کی عمر کا ہوگا، یقیناً اس کی صورت اس وقت کے سروپ ساؤ جی سے بہت ملتی جلتی ہوگی۔ ہوش میں آنے کے بعد بوڑھا بدستور کائی کے بستر پر لیٹا رہا، مگر اس کی آنکھوں میں تحیر صاف نظر آتا تھا، جو شاید مجھے دیکھ کر ہوا، کیونکہ میں اس کے لیے نیا تھا۔ چند لمحے بڑے غور سے میری طرف دیکھتا رہا، پھر اس کے خشک ہونٹ جو تھوڑی دیر پہلے لکڑی کی طرح سخت تھے ہولے ہولے پھڑپھڑائے۔ بوڑھے حلق سے ایک عجیب سی آواز نکلی۔ اس نے جس زبان میں بات کی وہ زبان بے شک آسامی تھی، مگر الفاظ میرے لیے اجنبی تھے۔ پھر بڑھاپے کی وجہ سے اس کا لہجہ بھی قابو میں نہ تھا۔ الفاظ کے بجائے اس کے حلق سے سس سس سوں سوں کی ایک لایانی سی آواز نکلی۔ قیاس کہتا تھا وہ میرے بارے میں ہی پوچھ رہا ہے۔ سروپ جی ہاتھوں سے اشارہ کر کے میرے متعلق بتانے لگے۔ میں نہیں جانتا انہوں نے اشاراتی زبان میں بوڑھے کو کیا بتایا، کیا سمجھایا، مگر دوسرے لمحے ساگر ساؤ جی کی ویران آنکھوں میں آس کی ایک کرن سی چمکی۔ کچھ دیر دادا پوتے میں اشاراتی گفتگو ہوتی رہی، پھر سروپ جی مجھ سے کہنے لگے، بڑھاپے کی وجہ سے دادا کی سماعت ضائع ہو چکی، بلند آواز میں چلا چلا کر بات بھی کرو تو بھی شاید کوئی ہی لفظ کان میں پڑے، اس لیے اشاروں سے کام لینا پڑتا ہے۔ اگر اسے جیون کہہ سکیں تو بوڑھے کا جیون قابل رحم تھا۔ وہ زندہ کب تھا؟ مجھے معلوم ہوا وہ بڑی دیر تک سکتے کی حالت میں مردہ سا پڑا رہتا ہے۔ نہ صرف سروپ جی بلکہ ساؤگاری کا ہر باسی پرارتھنا کرتا تھا کہ جسم کے پنجرے سے روح کا پنچھی اڑ جائے، مگر بوڑھے کی جان کچھ ایسی اٹکی تھی کہ نکلنے کا نام نہ لیتی تھی۔ ہم سب خاموشی اور حسرت سے اس کی طرف دیکھتے رہے۔ اچانک مجھے محسوس ہوا 2 آنکھیں مجھے گھور رہی ہیں۔ میں نے ذرا گردن گھما کر دیکھا تو واقعی پروہت گنجال کی نگاہیں مجھے گھور رہی تھیں۔ میری گردن گھماتے ہی اس نے رخ بدل لیا۔ میں نے اس کی آنکھوں کی صرف ایک ہی جھلک دیکھی، لیکن مجھے اس میں نفرت سی نظر آئی۔ اس نفرت کا سبب میں نہ سمجھتا تھا۔ آخر ساؤگاری کا یہ بت پروہت مجھ سے نفرت کیوں کرنے لگا؟ میں ابھی اسی بات پر غور کر رہا تھا کہ بوڑھے ساگر ساؤ جی کے حلق سے ایک بار پھر مبہم اور ناقابل فہم الفاظ کی سسکاریاں نکلنے لگیں۔ میں نے الفاظ پر غور کیا، یقیناً وہ آسامی زبان کے الفاظ تھے، مگر صدیوں پرانے، جو اب متروک ہو چکے تھے۔ اس کے منہ سے الفاظ سس سس فف فف کر کے نکلتے۔ اس مرتبہ بوڑھے نے اپنے پوتے سے فرمائش کی کہ وہ اپنی پڑپوتی کو ملنا اور دیکھنا چاہتا ہے۔ میرے لیے یہ انکشاف بھی دلچسپی سے خالی نہ تھا کہ سروپ جی کی کوئی بیٹی بھی ہے۔ اس اشاراتی گفتگو میں جو سروپ جی اور بوڑھے کے درمیان ہو رہی تھی، میرا ذکر آیا۔ بوڑھے نے سمجھایا کہ ساؤگاری میں میرا خاص خیال رکھا جائے اور مجھے کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ جب سروپ جی نے یہ بتایا تو میں نے رسمی طور پر جواب دیا، میری طرف سے اس مہربانی کا شکریہ ادا کریں اور بتائیں کہ مجھے یہاں کوئی تکلیف نہیں۔ اس پر بوڑھے کی آنکھوں میں اطمینان کی جھلک پیدا ہوئی، مگر میں حیران تھا آخر اسے میرے آرام کی اتنی فکر کیوں ہے۔ میں بظاہر بوڑھے کی طرف متوجہ تھا، لیکن کبھی کبھی چور نظروں سے بھگوان کی مورتی کو بھی دیکھ لیتا تھا جو کونے میں کھڑی اپنی پیتل کی آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی۔ حیرت، خوف اور تجسس سے میرا برا حال تھا۔ سروپ جی میری اس کیفیت کو دیکھ کر بڑے پریشان ہوئے۔ میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر بولے، تھارو کیشپ، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے ان کی آواز سن کر خود کو سنبھالا۔ جی ہاں، میں ٹھیک ہوں۔ تم کچھ خوفزدہ معلوم ہوتے ہو۔ شاید دادا کے بڑھاپے نے تمہیں پریشان کر دیا ہے۔ جو بھی انہیں دورے کی حالت میں دیکھتا ہے گھبرا جاتا ہے اور بڑھاپے سے ڈرنے لگتا ہے۔ یہ زندگی موت سے بدتر ہے، مگر جب تک سانس کی ڈور ٹوٹ نہ جائے آدمی زندہ رہنے پر مجبور ہے۔ میں کہنا چاہتا تھا کہ میرے خوف اور تعجب کی وجہ ساگر ساؤ جی کا بڑھاپا نہیں، بھگوان کی مورتی ہے۔
لیکن میں کسی بھی حالت میں مورتی کا ذکر مناسب نہ سمجھتا تھا۔ میں نے ان کو جواب دیا، میں بیمار کو دیکھنے تو آ گیا، مگر جو کچھ میں نے دیکھا وہ میرے لیے اچنبھا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے آپ کو پریشانی ہوئی۔ اس کے بعد میں نے سروپ جی سے رخصت لی اور اس تابوت نما کمرے سے نکل گیا۔ زینہ اتر کر میں سروپ ساؤ جی کے مجسمے کو دیکھے بغیر اس کے قریب سے گزر گیا اور دروازہ عبور کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ شاسترو میرا منتظر تھا۔ وہ پوچھنے لگا، کیوں پربھو، بوڑھے کو دیکھا ہے؟ ہاں، بڑی قابل رحم حالت ہے اس کی۔ اپنے کمرہ نشست پر بیٹھتے ہوئے میں نے کہا، شاید زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکے۔ وہ بولا، 30-32 سال پہلے میرا بھی یہی خیال تھا، مگر وہ تو مرنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ نہ جانے جیون میں کون سا پاپ کر بیٹھا ہے کہ اس بڑھاپے میں اس کا دکھ بھوگ رہا ہے۔ جب تک میں نے بوڑھے کو نہیں دیکھا تھا، شاسترو کی باتیں کچھ اوپری سے لگتی تھیں، لیکن اب میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا تھا، یقیناً اس سے کوئی بڑا پاپ سرزد ہو گیا تھا جس کی سزا بھگت رہا تھا۔ اچانک میں نے پوچھا، شاسترو، سروپ جی کی کوئی بیٹی بھی ہے؟ ہاں ہے، مگر کہاں ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھا۔ جب وہ یہاں رہتی ہی نہیں تو آپ اسے دیکھتے کہاں؟ تو پھر کہاں رہتی ہے؟ باٹی پارا میں۔ باٹی پارا میں کیوں؟ پڑھتی ہے وہاں، سندر متی نام ہے، اپنے نام کی اتنا سندر بھی ہے۔ باٹی پارا کے مشن اسکول میں تعلیم پاتی ہے اور وہیں ہاسٹل میں رہتی ہے۔ 2-3 مہینے میں ایک دفعہ 2-3 دن کے لیے آ جاتی ہے۔ البتہ گرمیوں یا کرسمس کی چھٹیوں میں دیر تک ٹھہرتی ہے۔ مالک اس سے بڑا پیار کرتے ہیں، اکلوتی بیٹی ہے نا۔ میں نے بتایا کہ بوڑھے ساگر ساؤ جی نے اپنی پڑپوتی سے ملنے کی خواہش کی ہے۔ شاسترو بولا، پھر تو مالک آج ہی پیگو کو باٹی پارا بھیجیں گے یا خود جائیں گے۔ مگر سروپ جی کی دھرم پتنی کہاں ہیں؟ 11 برس ہوئے سرگباش ہو چکی۔ سندر متی اس وقت 6-7 برس کی تھی۔ شاسترو کی اس بات سے سندر متی کی عمر کا معمہ بھی حل ہو گیا۔ میں اپنے ذہن میں 17-18 سال کی سندر متی کی خیالی تصویر بنانے لگا۔ سروپ جی کی بیٹی کو یقیناً خوبصورت ہونا چاہیے، کیونکہ وہ خود بھی مثالی نقش و نگار کے آدمی ہیں۔ شاسترو کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ پربھو، میں جانتا ہوں آپ کیا سوچتے ہو۔ اس وقت آپ کا ذہن باٹی پارا کے مشن اسکول اور اس کے ہاسٹل میں گھوم رہا ہے تاکہ سندر متی کی ایک جھلک دیکھ سکو، مگر تھوڑی دیر کے لیے ساؤگاری میں لوٹ آؤ، میں آپ کے لیے ایک سندیسہ لایا ہوں۔ کس کا سندیس؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ پننا کے سوا آپ کو یہاں کون سندیس بھیج سکتا ہے؟ میں نے گھورتی نظروں سے دیکھا تو معصومیت سے بولا، گھورتے کیوں ہو پربھو؟ کسی کا سندیس پہنچانا کوئی پاپ تو نہیں، مگر مجھے کسی سندیس کی ضرورت نہیں۔ آپ کو نہ صحیح، آپ کی آتما کو تو ضرورت ہے۔ تجھے میری آتما سے کیا واسطہ؟ جس طرح دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، اس طرح آتما کو بھی آتما سے واسطہ پڑتا ہے۔ میں جانتا ہوں آپ کی آتما کسی کا دل نہیں دکھا سکتی، اور وہ خود بھی پریم کی پیاسی ہے۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا اور اس بات پر حیران ہوا، یہ 3 فٹ کا بونا دوسروں کے دل اور روح تک کیسے رسائی حاصل کر لیتا ہے؟ حالانکہ نہ تو اس نے کسی اسکول کالج میں تعلیم پائی ہے، نہ ہی دانشوروں کی صحبت میں بیٹھا ہے، پھر بھی بات بڑے پتے کی کہتا ہے۔ میری روح واقعی پریم کی پیاسی تھی۔ شاسترو نے یہ کہہ کر گویا میرے دل کا چور پکڑ ہی لیا۔ لیکن میں بھلا اتنی آسانی کے ساتھ بونے کے ہاتھ کب آتا؟ خفگی سے بولا، ارے احمق، تجھے پہلے بھی بتا چکا ہوں، مجھے عورت سے پریم نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے جیون کی کتاب میں پریم کا کوئی ورق نہیں۔ پھر بھی اگر تو سمجھتا ہے کہ ناچ ودیا کے بہانے میں پننا سے پریم کرتا ہوں تو یہ تیری بھول ہے۔ میں کل سے اسے ناچ ودیا سکھانا بند کر دوں گا۔ کہنے کو تو میں نے یہ کہہ دیا، مگر اندرونی کیفیت کا کیا بتاؤں؟ میری بات سن کر شاسترو تڑپ اٹھا۔ پربھو، کول دے کر پھر جانا مردوں کا شیوا نہیں۔ پننا کو ناچ ودیا سکھانے کا کول دے چکے ہو، اگر پھر گئے تو وہ کیا سوچے گی آپ کے بارے میں؟ پھر تو الٹی سیدھی باتیں کیوں کرتا رہتا ہے؟ شاسترو مسکرا کر بولا، اب پننا جی کا سندیش سن لو۔ اس نے کہا ہے وہ آج تیسرے پہر اتر کے پربت کی طرف مہاگنی کے جنگل میں آپ کا انتظار کرے گی۔ بڑا ہی خوبصورت اور سندر جنگل ہے۔ 3 صدیوں پہلے تبت کے لاما انات بنڈو نے اسی جنگل میں چند روز سمادھی لگائی تھی۔ مگر مجھے کیا پڑی ہے کہ انات بن میں جاؤں؟ پربھو، اس نے تاکید کی تھی کہ کیشب جی سے کہنا ضرور آئیں، ضرور آئیں، ضرور آئیں۔ 3 بار کہا تھا اس نے، آپ کو ایک بار تو جانا چاہیے۔ میں نہیں جاؤں گا، بس کہہ دیا۔ آپ جاؤ گے پربھو، اس لیے کہ پننا آپ سے کوئی ضروری بات کہنا چاہتی ہے۔ کیا خبر آپ کے بھلے ہی کی بات ہو؟ اگر ایسی بات ہے تو مجھے یہاں بھی بتا سکتی ہے۔ آخر انات بن میں ملاقات کرنے کی کیا وجہ؟ انکار میں کیا رکھا ہے پربھو؟ جنگل کی تنہائی میں کھل کر بات ہو سکتی ہے۔ ہر پریمی بات چیت کے لیے تنہائی چاہتا ہے۔
تو کس دن پٹ جائے گا میرے ہاتھوں سے۔ क्षमा کر دو پربھو، میں زبان روکنے کی بڑی کوشش کرتا ہوں، مگر جب پنا کا اور آپ کا ذکر آتا ہے تو پریم کی بات خواہ مخواہ بیچ میں آ جاتی ہے۔ میں چپ چاپ اس کی بات سنتا رہا۔ جب وہ بول چکا تو میں نے گفتگو کا رخ بدل دیا۔ اچھا شاسترو، جا کر یہ تو معلوم کر، سروپ جی خود جا رہے ہیں یا پیگو کو بھیج رہے ہیں؟ شاسترو فوراً ہی کمرے سے نکل گیا اور میں وہیں بیٹھا سوچنے لگا، آخر ایسی کون سی بات ہے جس کی خاطر جلپنا نے مجھے شمالی پہاڑ کے جنگل میں بلایا ہے؟ اگر کوئی اہم بات ہے تو مجھے کمرے میں کیوں نہیں بتا سکتی؟ ابھی میں اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ شاسترو لوٹ آیا۔ بولا، مالک سندر متی کو لینے خود باٹی پارا جا رہے ہیں، پیگو بھی ان کے ساتھ جائے گا، اور پربھو آپ یہاں بیٹھے ہو؟ پیگو آپ کا ناشتہ اوپر کمرے میں رکھ کر چلا گیا ہے، اب تک تو ٹھنڈا بھی ہو گیا ہوگا، اگر کہو تو گرم کر لاؤں؟ نہیں نہیں، ٹھنڈا ہی کھا لوں گا۔ اوپر کمرے میں جا کر میں نے ہاتھ منہ دھویا اور جلدی جلدی ناشتہ کیا۔ فوراً ہی اپنی چاچی کے نام ایک چٹھی لکھی تاکہ سروپ جی باٹی پارا پہنچ کر وہ چٹھی مشرقی بنگال کے شہر رنگا متی کے لیے پوسٹ کر دیں۔ میں اس دوران چاچی کے نام ایک خط پہلے بھی بھجوا چکا تھا، مگر ابھی تک جواب نہیں ملا تھا۔ نئی چٹھی میں تاکید کی تھی کہ وہ ہر ہفتے مجھے ایک خط ضرور بھیجتی رہے، اگر ہو سکے تو شہر کی دلچسپ خبریں بھی لکھا کرے تاکہ اس پہاڑی ویرانے میں لطف اٹھا سکوں۔ یہ چٹھی لے کر میں آرام گاہ کا زینہ اتر رہا تھا کہ سروپ جی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ شاسترو کے ہمراہ کمرے میں داخل ہو رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک پرانی کتاب تھی۔ نشست گاہ میں کھڑے کھڑے انہوں نے وہ کتاب میرے حوالے کی اور کہا، میں سندر متی کو لینے باٹی پارا جا رہا ہوں، واپسی میں 3-4 دن لگ جائیں گے، اس عرصے میں یہ کتاب بھی دیکھو، اور ہاں تمہیں شہر سے کوئی چیز منگوانی ہو تو بتا دو، لیتا آؤں گا۔ مجھے کسی شے کی ضرورت نہیں، بس یہ چٹھی پوسٹ کر دیجیے گا۔ انہوں نے چٹھی لے کر جیب میں رکھ لی اور وہیں سے پلٹ گئے۔ میں اور شاسترو عمارت کے بیرونی پھاٹک تک ان کے ساتھ آئے۔ باہر پیگو اور سائس خچر لیے کھڑے تھے۔ ٹھیک 10 بجے وہ روپا کی جانب روانہ ہو گئے۔ سروپ جی اپنی بیٹی کے علاوہ باٹی پارا سے بوڑھے ساگر ساؤ جی کے لیے کچھ دوائیاں بھی لینے گئے تھے۔ ایک ایسے مریض کا علاج میری سمجھ سے بالا تھا جس کی زندگی کا ہر نفس تارے عنکبوت کی طرح کمزور ہو چکا تھا اور ہر آن لرزتا کانپتا رہتا تھا۔ ساؤگاری میں وہ دن یقیناً بڑی خوشیوں بلکہ جشن کا ہوگا جب ساگر ساؤ جی کی ارتھی اٹھے گی اور اس کی چتا کو ساؤ خاندان کے مرگھٹ میں جلایا جائے گا۔ میں اپنے کمرے کی طرف چلتے ہوئے یہی سوچتا رہا۔ آج کا دن بڑا دلکش اور پربہار تھا، مگر رات بھگوان کی مورتی کو چلتے پھرتے دیکھ کر اور صبح ہی صبح ساگر ساؤ جی کے درشن کرنے کے بعد میری نظروں میں زندگی کا مفہوم بدل گیا تھا، اور رتنا گری تو کیا، مجھے اپنے جیون میں کوئی دلچسپی نظر نہیں آتی تھی۔ جب شاسترو کے ساتھ اپنے کمرے میں آیا تو میری میز پر کاغذ کا ایک ٹکڑا رکھا ملا جس پر چند سطریں لکھی تھیں، نیچے جلپنا کے دستخط تھے۔ لکھا تھا، کیشب جی، تھوڑی دیر پہلے شاسترو کو ایک سندیش دیا تھا، وہ آپ کو مل گیا ہوگا۔ آپ سے ملنا بہت ضروری ہے، اس لیے آج تیسرے پہر انات بن میں ضرور آئیں، ضرور آئیں، ضرور آئیں، اور مجھے آشا ہے آپ ضرور آئیں گے، بس یہی کہنے آئی تھی، جلپنا۔ میں نے رکا پڑھ کر میز پہ رکھ دیا۔ شاسترو کا بیان غلط نہ تھا کہ اس نے 3 بار آنے کی تاکید کی تھی، مگر میں اس بونے کے سامنے انکار کر چکا تھا، اس لیے مناسب یہی تھا کہ اب انکار پہ قائم رہوں۔ چنانچہ بڑی بے پرواہی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ شاسترو نے پہلے مجھے دیکھا، پھر رکا پڑھنے لگا، پھر بولا، پربھو، پنا نے اپنے رکے میں 3 بار آنے کی تاکید کی ہے، آپ کا ایک بار جانا تو ضروری ہو گیا ہے۔ میں بولا، میں بھی 3 بار انکار کرتا ہوں، نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا۔ وہ حیران نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ کیوں نہیں جاؤ گے پربھو؟ تو نکل یہاں سے اور جا کر پنا کو میرا سندیش دے دے، اگر کوئی ضروری بات ہے تو میرے کمرے میں ہی آ کر کہہ دے، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ بولا، میں مندر کا ایک چکر لگا لیتا ہوں، اگر پنا مل گئی تو آپ کا سندیش پہنچا دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ میں وہیں آرام کرسی پر لیٹا لیٹا دوسری کتاب دیکھنے لگا جو سروپ جی جاتے ہوئے مجھے دے گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا ان کی واپسی تک اسے پڑھ ڈالوں، مگر کوشش کے باوجود میں کتاب کی طرف توجہ نہ دیکھ سکا۔ ساؤگاری میں ابھی تک مجھے ملازمت کے فرائض سے آگاہ نہیں کیا گیا تھا، بلکہ سروپ جی نے الٹا آرام کرنے اور سیر کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ ایسا لگتا تھا میری خدمات صرف پیتل کی ایک خاص مورتی کو کھوجنے کے لیے حاصل کی گئی ہیں۔ اگر واقعی میری ملازمت کا مقصد کسی مورتی کی تلاش ہے تو اس میں اعتراض کا کوئی پہلو نہ تھا۔ تحقیق و جستجو کا کام تو میرے مزاج کے عین مطابق تھا۔ البتہ یہ بات غور طلب تھی، کیا میرے فرائض صرف مورتی کی تحقیق تک محدود ہیں یا ان کی کوئی دوسری شکل بھی ہے؟ ابھی تک تو یہی بات پردہ راز میں تھی کہ سروپ جی بھگوان کی کسی مورتی کی تلاش میں ہیں۔
عجیب و غریب حالات کا جو سلسلہ شروع ہوا اس نے مجھے بہت پریشان کر دیا تھا۔ جلپنا جیسی سندر لڑکی کا اس ویرانے میں ناج بھکتی کی زندگی گزارنا تو حیرت انگیز تھا ہی، ساؤگاری کی اس عمارت میں بھگوان کی مورتی کا بھٹکتے پھرنا ایک الگ تماشا تھا جس کے متعلق میں اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر سکا، حالانکہ یہ سب میری آنکھوں کے سامنے پیش آیا تھا۔ پھر اس بوڑھی عمارت میں 140 سال کے ایک پیر فرتوت کی موجودگی بڑی حیرت انگیز بات تھی جس کا شمار نہ مردوں میں تھا نہ زندوں میں۔ سب سے حیران کن اور سنسنی خیز بات یہ تھی کہ بھگوان کی جو مورتی رات مجھے چلتی پھرتی دکھائی دی اسے میں نے دن کے اجالے میں بوڑھے ساگر ساؤ جی کے تابوت نما کمرے میں دیکھا تھا۔ اگر وہ مورتی میں پہلے دیکھ چکا ہوتا اور بعد میں مجھے وہ رات کو چلتی پھرتی نظر آتی تو میں ضرور اسے اپنے ذہن کا وہم قرار دیتا، لیکن معاملہ بالکل الٹ پیش آیا تھا۔ جب آدمی اس قسم کے محیر العقول واقعے کی اصلیت کو سمجھ نہ پائے تو اس کے اعصاب پر انجانا خوف طاری ہو جاتا ہے۔ یہی خوف میرے دل میں سیندھ لگا رہا تھا۔ اب مجھے ساؤگاری کی پوری عمارت سے خوف آنے لگا تھا۔